بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج منگل اور نومبر کی 14 تاریخ ہے۔ ناظرین، وزیر زراعت پنجاب احسن تنویر کی زیر صدارت زراعت ہاؤس کے آڈیٹوریم میں زراعت کے 10 سالہ پلان کے حوالے سے 7 گھنٹے طویل اجلاس منعقد ہوا، جس میں 14 ورکنگ گروپس نے زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے اپنی سفارشات اور تجاویز پیش کیں۔ ان ورکنگ گروپس نے ٹیلوں پر کاشتکاروں کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے، زراعت پر مبنی صنعتوں کے فروغ، زراعت پر دی جانے والی سبسڈیز کی پالیسیز پر نظر ثانی، کاشتکاروں کو جدید زراعت کے حوالے سے تربیت اور آسان قرضوں کی فراہمی جبکہ دیگر تجاویز دیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورکنگ گروپس کی تجاویز کی روشنی میں ایسا 10 سالہ لائحہ عمل دیں گے جس سے زرعی شعبے میں حقیقی انقلاب برپا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قوانین موجود ہیں، ان پر مؤثر آمد درآمد سے بہت سے زرعی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے ایک جامع پلان کا مرتب کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ پنجاب ایگریکلچر اسٹریٹجک پلان زرعی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ حکومت پنجاب تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ایک واضح روڈ میپ بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کپاس کے بعد گندم کی پیداوار میں اضافہ کریں گے۔ احسن تنویر نے کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ایگریکلچرل زونز کا مرتب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیکریٹری زراعت نادر چٹھا نے کہا کہ پنجاب ایگریکلچرل اسٹریٹجک پلان بنانے کا مقصد زرعی پیداوار میں اضافہ اور کاشتکاروں کی پیداواری لاگت کم کرنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے کاشتکاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی۔ پنجاب ایگریکلچرل اسٹریٹجک پلان 2023 تا 2033 کو زرعی ماہرین، انڈسٹری، اکیڈمیا اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے حتمی شکل دی جائے گی۔ ناظرین، پاکستان میں قونصل جنرل موزمبیق ایس خالد طواب ستارہ امتیاز اور ابراہیم خالد طواب قونصل جنرل ایتھوپیا نے UAE کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتھی کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا۔ کراچی میں طواب ہاؤس میں دیے جانے والے عشائیے میں UAE کے قونصل جنرل عتیق المیتھی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر جناب جمال بیکر تھے۔ عشائیے میں شرکت کرنے والوں میں قونصل جنرل ملائیشیا ہرمن دیناتا جگات ایبے ورنا، قونصل جنرل سری لنکا مسٹر سمیع آل خنجاری، CG آف عمان SM محبوب عالم، بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر مسٹر دمیتری، قونصل روس کے مسٹر یان سیونگ اچیول، کوریا کے نائب قونصل، ایران کے کاروباری سربراہان، کارپوریٹ سیکٹر اور سول بیوروکریسی کی معزز شخصیات شامل تھیں۔ عشائیہ کے موقع پر UAE کے CG مسٹر بخیت عتیق الرمیتھی کو مسٹر خالد طواب نے جناب جمال بیکر کے ساتھ ایک یادگاری تحفہ پیش کیا۔ شام ایک شاندار عشائیے پر اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے اور تمام متعلقہ سرکاری محکمے کاروباری سرگرمیوں کے بہتر فروغ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ معاشی مشکلات کو کم کرنے میں مدد ملے۔ وہ MCI کے چیف آفیسر رانا محمد وقاص انور اور ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن یاسر فرحاد اور ڈائریکٹر ریونیو رانا وقاص کے ہمراہ ICCI کا دورہ کرنے والے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ احسن بختیاری نے کہا کہ کسی بھی میونسپلٹی کا بنیادی مقصد عوام کو پینے کا صاف پانی سمیت دیگر سہولیات فراہم کرنا ہے، اس لیے اسلام آباد کے تمام مارکیٹوں میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب سمیت دیگر ترقیاتی کام کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج کی پرانی لائنیں اکثر بند ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کو نئی لائنوں میں تبدیل کیا جائے۔
ناظرین، قطر، عمان، بحرین اور کویت میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اکتوبر کے دوران سالانہ بنیاد پر 4% نمو ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ خلیج تعاون کونسل کے باقی رکن ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے اکتوبر میں $270 ملین زر مبادلہ ملک ارسال کیا، جو گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں 4% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں جی سی سی میں شامل ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے $259 ملین زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں قطر، عمان، بحرین اور کویت میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 9% نمو ہوئی۔ ناظرین، سابق ممبر قومی اسمبلی اور معروف بزنس مین کنور قطب الدین خان نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیوری کے اعزاز میں ایک بزنس نیٹ ورکنگ ظہرانے کا اہتمام کیا، جس میں پنجاب کے وزیر قانون اور پارلیمانی امور کنور محمد دلشاد مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر قانون اور پارلیمانی امور کنور محمد دلشاد نے کہا کہ معیشت کو درپیش مسائل حل کرنا حکومت کی اہم ترجیح ہے اور حکومت اس سلسلے میں ہر ممکن اقدامات لے رہی ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایک نوجوان آبادی کا ملک ہے اور نوجوانوں کو ایک روشن مستقبل دینے کے لیے ایک مضبوط معیشت کا فروغ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں اور ہم پر اعتماد ہیں کہ یہ کونسل معیشت کو موجودہ بحران سے نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریٹیلرز پر فکسڈ ٹیکس لگانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کیا جائے تاکہ کاروباری شعبے کو غیر ضروری پریشانی سے بچایا جا سکے۔ چیمبر کے سابق صدر اور یو بی جی پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیوری نے دنیا کے اہم ممالک کے ساتھ پاکستان کے براہ راست فضائی روابط کو قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جس سے کاروبار اور برآمدات کو بہتر فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی فوری نجکاری کی جائے اور نجی شعبے کو نئی ایئر لائنز شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، جس سے پاکستان کی تمام بڑی مارکیٹوں کے ساتھ براہ راست فضائی روابط مضبوط ہوں گے اور معیشت کے لیے متعدد فائدہ مند نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ ناظرین، تعمیراتی شعبے میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران $7.1 ملین کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ سرمایہ کاری بورڈ کے مطابق 2023-24 کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر کے دوران ملک میں تعمیرات کے شعبے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری $7.1 ملین ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران تعمیرات کے شعبے میں مجموعی طور پر $107.5 ملین کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2019 کے دوران تعمیرات کے شعبے میں $20.9 ملین، مالی سال 2020-21 کے دوران $31.1 ملین، مالی سال 2021-22 کے دوران $36.5 ملین اور مالی سال 2022-23 کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری $19 ملین ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے دوران فیڈریشن کی صدارت کے لیے یو بی جی کے نامزد امیدوار عاطف اکرام شیخ کی سپورٹ کے لیے گروپ کی حکمت عملی پر غور کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدر محترمہ رضوانہ آصف بھی موجود تھیں۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی برآمدات میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جولائی تا ستمبر کے دوران 5% کمی واقع ہوئی ہے، جو حوصلہ افزا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت 22% شرح سود کاروبار اور سرمایہ کاری کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے،
جس وجہ سے اس سال جولائی تا اکتوبر کے دوران گزشتہ سال اس عرصے کے مقابلے میں نجی شعبے کے قرضوں میں 290% سے زائد کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی ایسوسی ایشن ICCI کے ساتھ مل کر تاجروں اور صنعت کاروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ FBR نے IMF کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جون 2024 کے اختتام تک 15 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان ٹیکس نظام میں لائے جائیں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ملک کا موجودہ ٹیکس نظام ٹیکس دہندگان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، جس وجہ سے نئے ٹیکس دہندگان اس نظام میں آنے سے کتراتے ہیں۔ چیمبر کے گروپ لیڈر خالد اقبال ملک نے کہا کہ بزنس کمیونٹی معیشت کا پہیہ چلانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، لہٰذا حکومت ملک کے تمام اہم چیمبرز آف کامرس اینڈ ایسوسی ایشنز کے ساتھ مشاورت کر کے معیشت کی بحالی کے لیے مختصر اور طویل المدت پالیسیاں تشکیل دے۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ یونائیٹڈ بزنس گروپ اس مرتبہ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے تعاون سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن جیت کر تاجروں اور صنعت کاروں کی بہتر نمائندگی کا حق ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ UBG نے اس سال اسلام آباد کے ایک نوجوان اور ابھرتے ہوئے صنعت کار کو فیڈریشن کی صدارت کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ فیڈریشن کا الیکشن جیتنے کی صورت میں ملک بھر کی بزنس کمیونٹی کی شاندار خدمت کی نئی مثالیں قائم کریں گے۔ فیڈریشن کے لیے UBG پاکستان کی جانب سے نامزد صدارتی امیدوار عاطف اکرام شیخ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ فیڈریشن کا الیکشن جیتنے کی صورت میں حکومت کے ساتھ مل کر بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کروائیں گے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کریں گے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ جو کہ UBG یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سیکرٹری انفارمیشن اور پیپلز بزنس فورم کے صدر ہیں، ان سے ملاقات کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے مابین ملک کے آئندہ الیکشن سمیت دیگر امور زیر بحث آئے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔